ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القلم مکی صورت، بلکہ قرآن پاک کی ابتدائی صورتوں میں نزول کے اعتبار سے اس کا ذکر ہے، جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا. کل کی آیات میں جو آپ نے الفاظ سنے تھے، اس کے اندر اخیر میں الفاظ یہ تھے کہ واقعہ بیان کیا تھا باغ والوں کا، کہ باغ والوں کا حال بیان کریں، ان کی کیفیت کیا تھی، وہ کیا صورتحال ان کے ساتھ پیش آئی. وغدوا علی حرد قادرین، جب وہ باغ کی طرف چلے تھے، ان کا باپ یعنی صدقہ وغیرہ کیا کرتا تھا، انہوں نے نہیں کیا. گویا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں ان کا تذکرہ تھا. اور آخری الفاظ یہ تھے کذالک العذاب، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب ہے. اور آگے فرمایا تھا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر. یہ تو دنیا کے اندر انسان کے اوپر کیفیات آتی ہیں بعض اوقات اس کے اعمال کی وجہ سے، لیکن اللہ معاف فرمائے جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے. اور پھر آگے جھنجھوڑا گیا تھا لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ اس چیز کو جان لیں. یہ ہر دفعہ ہر دوسرے دن بات آتی ہے کہ یہ الفاظ صرف ان لوگوں کے واقعات سنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی عبرت کے الفاظ ہیں کہ کاش ہم اس چیز کو سمجھ لیں. یہ عارضی زندگی ہے، عارضی دنیا ہے، آج کچھ ہے، آج دھوپ ہے، کل چھاؤں ہے. ہر ایک کے ساتھ دنیا میں یہی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی تکلیف ہے، بیماری ہے، لیکن عارضی ہے. انسان اگر اس دنیا کو سامنے رکھے، اس وقت کو سامنے رکھے جو ہمیشہ آنے والی زندگی ہے، یہی ایک عقل مند شخص کی نشانی ہے، اور اسی کو عاقل شمار کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا نا، الکیس من دان نفسہ، ہوشیار آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کی خبرگیری کرتا رہے، احتساب کرتا رہے، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کے بارے میں عمل کرے، وہ ہے ہوشیار. ایک ہوشیار وہ ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں سمجھ رکھا ہے، معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں فلاں نے اتنا کما لیا، میں نے بڑی ہوشیاری دکھائی، میں نے اسے یوں بے وقوف بنایا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں ہوشیاری سے یوں کیا. یہ ہوشیاری وقتی طور پر ہے، اگرچہ غلط ہے، انسان اگر سمجھتا بھی ہے، سوچتا عارضی ہے. اصل ہوشیاری وہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الکیس. تو بہرحال ان کا ذکر تھا. آج جو آپ نے آیات سنی ہے پہلی آیت میں، اس کے مقابلے میں، یعنی وہ جو اہل جہنم کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ان للمتقین، جو متقین لوگ ہوں گے اور ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں چاہے کم ہو تعداد، ان کی کیفیت کیا ہے؟ عند ربہم جنات النعیم، یہ اپنے رب کی جانب سے، اللہ کی جانب سے جنات النعیم، بہت ہی نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. اور نعمتوں والے باغات بھی پہلے لفظ ہیں عند ربہم،
یہ ان کے رب کی طرف سے ان پر انعام ہوگا. ہر بار بار اس چیز کو ٹٹولا جاتا ہے. اور متقین یہاں بھی الفاظ ہیں، ویسے ہی میں عرض کر دیتا ہوں ایک بات، پہلے بھی آپ کئی دفعہ یہ لفظ سن چکے ہیں. قرآن میں کئی جگہ متقی کا لفظ آیا ہے. لفظی معنی ہم کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری، بچنا، گناہوں سے احتراز کرنا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک موقع پر آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو بات ہوئی متقین کے حوالے سے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی متقی کون ہے کسے تم متقی سمجھتے ہو آپ لوگ؟ متقین کی مختلف ڈیفینیشنز قرآن میں ہی ہیں. سورہ بقرہ کے آغاز میں ہیں 5 صفات تھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون ساری. اس سے پہلے تھا ھدی للمتقین. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک مثال سے سمجھایا، بڑی عام فہم مثال. انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو کبھی کسی خاردار راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا؟ جو جھاڑیوں والا راستہ ہو خاردار، ان کا اتفاق ہوا؟ کہ جی کیسے گزرے؟ کہنے کہ کیسے گزرے کا مطلب ہے کہ بس انسان بڑا بچتے بچاتے گزرتا ہے. پگڈنڈی بھی ہے، جھاڑیاں بھی ہیں، کیچڑ بھی ہے، اپنے لباس کو بھی بچاتا ہے، کپڑوں کو بھی بچاتا ہے، ادھر ادھر نظر نہیں کرتا، پورا فوکس راستے پہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میں بچتا بچاتا یہ راستہ پار کر لوں. تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، انہوں نے کہا بس یہی تقویٰ ہے. اب ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں 2 چکر پگڈنڈی کے لگا لوں اور بس اس کے بعد میں متقی ہو گیا، الحمدللہ میرے کوئی خراش نہیں آئی، کوئی میں سلپ نہیں ہوا، یہ تو متقی نہیں ہے. انہوں نے پھر سمجھایا کہ دیکھیں یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، تھوڑا سا ٹائم اللہ نے دیا ہے، اس ٹائم میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے بچائے. ہر طرف گناہوں کی کئی خاردار تاریں ہیں، کہیں کچھ ہیں، کئی جھاڑیاں ہیں، کہیں بظاہر بڑے خوشنما پھول نظر آتے ہیں لیکن اندر کانٹے. تو اس سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر قبر تک لے جائے، یہ ہے تقویٰ. تو ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، ایک تو یہ الفاظ ہے. اس کے بعد آج کی آیات میں 2 چیزیں اور ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کفار کا بھی ایک اعتراض تھا، اور اللہ معاف فرمائے فی زمانہ بھی بعض لوگ یہ شیطان کے وسوسے کی جیسے یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے. کفار کہا کرتے تھے کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب ہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتے تھے، شیطان نے وسوسہ ڈالا وہ آج بھی ڈال دیتا ہے. دلیل یہ دیا کرتے تھے کہ دیکھیں جی ہم بڑے خوشحال ہیں، ہم بڑے مال و دولت والے ہیں، ہم بڑی سرداری والے ہیں، ہم بڑا جناب مال ہے، اولاد بھی ہے، عیش ہے، دنیا کی موج مستی ہے. اور جو آپ سمجھتے ہیں اہل ایمان، خاص طور پر مکی صورت ابتدائی، اس وقت تو بیچارے انتہائی غربت کی حالت میں تھے. مکی دور سارا ایسا ہی، تسمہ پرسی کی کیفیت میں ہیں، بھوکے ہیں، فاقہ کشی ہو رہی ہے، ظلم سہ رہے ہیں، کھانے کو مل نہیں رہا، تو ہم بڑے موج میں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم برے ہیں، حالانکہ ہم موج میں ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں ایسے موج میں ہی رکھے گا. یہ سوچتی ان کی غلط. تو اس چیز کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اللہ کے بندو. افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک عام فہم بات ہے، میں ویسے عرض کر دیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ دیکھیے. دیکھیں یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ تو ہر شخص کو پتہ، اور یہ بات کنفرم ہے. ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں، ہر دور میں، مختلف طبقات میں، مختلف ملکوں میں، آپ جہاں بھی دیکھ لیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، ظالم بھی مظلوم بھی. اب ایک ظالم آدمی اگر ظلم کیا جا رہا ہے، اب ظاہری بات ہے اس ظلم کرنے والے کو نہ تو اس کو کسی کی پرواہ ہے، نہ اس کے ذہن میں حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ اچھے برے کی تمیز ہے. ظلم اتنا آگے بڑھ گیا، اب وہ بظاہر اپنی مرضی سے جو مرضی کھا پی رہا ہے، حلال حرام کے بغیر دوسرے کو ظلم کیا جا رہا ہے. وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک بیچارہ مظلوم پستا اس کو یعنی اس سے بدلہ لینے کی بھی نوبت نہیں آئی، وہ بھی دنیا سے چلا گیا. اگر یہ دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں اور اگلی کوئی زندگی کا تصور ہی نہ ہو کہ جس میں اللہ کے حضور پیشی اور انصاف ہو، تو پھر تو انصاف کہاں ہوا، پھر یہ عدل کہاں ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو انصاف کرنے والی ہے، عدل کرنے والی ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ روز جزا تو ہے ہی نہیں. لہٰذا اگر یہاں بھی وہ کہتے ہیں ہم موج میں ہیں، آخرت میں بھی ہم ہی موج میں رہیں گے، یہ تو بڑی بیوقوفی حماقت کی بات ہے. یہی اسلام بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھو یہ ایک وقتی طور پر زندگی ہے، عارضی ہے، اصل زندگی بعد میں آنے والی ہے. یہاں وہی ان کو الفاظ کہے جا رہے ہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم یعنی مسلمانوں کو، اللہ کے فرما برداروں کو مجرمین کی طرح بنا دیں گے؟
ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیسی الٹی سیدھی باتیں تمہارے ذہن میں آ رہی ہیں کہ یہاں بھی تم ظلم کیا جاؤ اور آخرت میں بھی یہی ہوگا؟ یہ کیسی سوچ ہے تمہاری؟ اچھا چلو مان لیا تمہاری اگر یہ سوچ ہے تو ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تم پر کوئی کتاب اتری ہے؟ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی نقلی دلیل ہے کہ تم سمجھتے ہو کتاب کو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب اتری ہو جس میں تم پڑھتے ہو؟ تدرسون، تو اس میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر تم دیکھ کے یہ بات بتا رہے ہو کیا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اس کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تم اختیار کرو، جو تم چاہو وہ تمہیں ملتا رہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ام لکم ایمان، چلو اگر کتاب نہیں ہے دوسری ایک سوچ یہ بھی ہو سکتی، ام لکم ایمان علینا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم نے ہم پر، اللہ تعالیٰ پر تم نے کوئی قسم لی بھی ہے اللہ سے، اور ایسی پکی قسم ہے کہ بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک پہنچے گی؟ قسم کھا کے اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں، یا تمہارے پاس کسی نے قسم لی ہے کہ تمہیں ضرور یہ کچھ ملے گا؟ ان لکم لما تحکمون، جو تم فیصلے کر رہے ہو وہ سب کچھ ہوگا؟ تیسری بات، سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح، سلہم، ان سے سوال کریں، ایہم بذالک زعیم، اس چیز کا ذمہ دار کون ہے، کون ذمہ لے رہا ہے؟ نہ کتاب ہے نہ کوئی اور ایسی چیز ہے، تو کون ذمہ لینے کو تیار ہے کہ جو یہ ذمہ لے کے جی میں قیامت میں بھی تمہیں یہ سارے انعامات لے کے دوں گا؟ آخر وہ کون ہے؟ ام لہم شرکا، یا تمہارے جو شریک ہیں، تو فلیاتوا بشرکائہم، اپنے شریکوں کو لے آؤ جنہیں تم شریک سمجھتے ہو کہ تمہارے آخرت میں کام آئیں گے، ان کانوا صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو لے آؤ۔ یعنی بڑے پیار بھرے انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو تمہاری غلط سوچ ہے، یہ اللہ معاف فرمائے فی زمانہ بھی جو ہمارے ذہنوں میں غلط سوچ ہوتی ہے، یہ انتہائی غلط، اس سے اپنے آپ کو انسان نکالے۔ جب تک اس دنیا کے عارضی ہونے کی سوچ دل میں نہیں ہوگی، فکر آخرت نہیں ہوگی، اس وقت سب سے بڑی بنیادی چیز گناہوں سے بچانے والی یہی ہے کہ انسان دل میں یہ سوچ پیدا رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، اور کل کو آج اگر جھوٹ بول کے میں بچ بھی جاؤں گا، کل کو اللہ کے حضور پیشی ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ماں ہو جائے گا۔ یہی سوچ انسان کو بچاتی ہے۔ ایک تو یہ مضمون ہے۔ دوسرا، ذرا ان الفاظ کو غور سے دیکھیے گا، آج جو آپ نے آیات سنی ہیں، قرآن میں غالباً یہ واحد موقع ہے جہاں یہ الفاظ، اور اس کو متشابہات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، پھر آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، یہاں پر الفاظ قرآن کے یہ ہیں، یوم یکشف عن ساق، جس دن ظاہر کر دی جائے گی پنڈلی۔ ساق کہتے ہیں یہ پنڈلی کو، یہ جو ٹخنے حصے کے ساتھ پنڈلی کا، گھٹنے کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے ٹانگ کا، اس کو پنڈلی کہتے ہیں۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ جس دن ظاہر کر دی جائے گی پنڈلی اور لوگ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، فلا یستطیعون، استطاعت نہیں رکھیں گے۔ کیا مطلب؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، 2 مقام پر مختلف الفاظ ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ، اب اس کو ذرا سن لیجئے، میں پھر عرض کرتا ہوں، اس کو متشابہات میں شمار کیا ہے چونکہ صحیح احادیث میں الفاظ ہیں، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت میں اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا۔ میں بڑا متاثر ہو کے کہہ رہا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس ساق سے مراد قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا، اور جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، جن کو اللہ نے دنیا میں سجدہ کرنے کی توفیق بخشی ہے، وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور جو دنیا میں سجدہ کرتا تھا، وہاں حدیث کا مفہوم ہے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس کی آتا ہے کہ کمر کے اندر ریڑھ کی ہڈی میں ایسی یعنی اسٹیٹ ہو جائے گی کہ وہ جھک ہی نہیں سکے، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکے۔ ایک صحیح بخاری میں ایک دوسری جگہ پر ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں، یہ قیامت کا منظر ہے سارا، قیامت میں جتنے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پوجنے والے ہوں گے، وہ اپنے معبودوں کے پیچھے ہو جائیں گے۔ میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صلیب کو پوجنے والے ہیں تو وہ صلیب کے پیچھے ہو جائیں گے، اس کے پیچھے آڑ میں کہہ لیں۔ بتوں کو پوجنے والے ہیں، بتوں کے پیچھے ہو جائیں۔ کسی اور کے بارے میں کوئی تصور رکھتے ہیں
سورج کی پرستش کرنے والے آگ کے ہر دور میں ہوتے ہیں، مختلف لوگ آتش پرست ہیں، وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ صرف کون رہ جائیں گے؟ ایمان والے۔ اللہ جل شانہ ان سے پوچھیں گے، ایمان والوں سے، سنیے ذرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال ہوگا کہ کیا تمہارے اور رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جسے تم پہچانتے ہو؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان کہیں گے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کیا؟ وہ کہیں گے پنڈلی۔ اہل ایمان کہیں گے پنڈلی، ساق، ساقن۔ اللہ جل شانہ پھر اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائے اور سارے کے سارے پھر اس پنڈلی کے سجدہ روز ہو جائے گے۔ یہ مفہوم ہے۔ اچھا، اس مفہوم کو صرف اس حد تک رکھیں، چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے قرآن پاک میں آپ کو اگر اس میں کبھی شیطان وسوسہ ڈالے نا تو سورہ آل عمران کی 4 5ویں آیت پڑھیے گا، پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ، قرآن میں پوری تفصیل ہے ہر چیز۔ میں اس کا صرف اشارہ دے دیتا ہوں، آپ نے پہلے بات سنی بھی ہوگی، یاد آ جائے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، ان میں کچھ آیتیں تو بڑی محکم ہیں، واضح ہیں، اور قرآن کہتا ہے ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی جڑ ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، قرآن کہہ رہا ہے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، وہ پورے الفاظ ہیں، آگے الفاظ آتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہٰذا یہ آیت بھی متشابہات میں شمار ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پنڈلیوں سے، جسامت سے پاک ہے، ہم اپنے اس پہ تصور نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ، یہ پنڈلی جیسے انسان کی پنڈلی جی کیا ہوگی، ہم اس کا تصور نہیں، کہ جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب اللہ کا ہاتھ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، متشابہات میں ہے، ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، وہ پوری مثال ہے آگے۔ تو یہ ساری آیات جو ہے متشابہات میں شمار ہوتی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہے، چونکہ صحیح حدیث میں اس کے بارے میں وضاحت ہے، اس لیے میں نے عرض کر دی۔ بعد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، اور وہ بھی حدیث میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ حدیث کی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ پنڈلی کے الفاظ بول کر یہاں سے شدت بیان کرنا مراد ہے، کہ وہ قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا کہ جیسے انسان جب بھاگتا ہے گھبرا کے تو اپنے ذرا پائنچے اوپر کرتا ہے، بھاگتے وقت خطرہ ہوتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں، تو پائنچے اوپر کرتا ہے، پنڈلی کھول کے پھر گھبرا کے دوڑ لگاتا ہے۔ تو یہ تشبیہ دی، عربوں کے اندر یہ محاورہ مشہور تھا کہ جب گھبراہٹ کا صحیح وقت ہوتا تھا نا تو یوں کہا کرتے تھے جب پنڈلی ظاہر ہو جائے۔ پنڈلی ظاہر کو مطلب ہے کہ بندہ پائنچے چڑھا کے اور دوڑ لگا دے گھبرا کے، تو وہ خاص گھبراہٹ کے وقت کو اس سے تعبیر کیا جا سکتا، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کیفیت ایسی ہوگی کہ سب سجدہ ریز ہوگے۔ اور قرآن آگے کیا کہہ رہے ہیں، الفاظ دیکھیں، خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں اس وقت جھکی ہوئی ہوں گی، یہ کفار کا ذکر ہے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ آگے کیا قرآن کہہ رہا ہے، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اس حال میں کہ وہ تندرست تھے، صحیح سلامت تھے، دنیا میں صحیح سلامت تھے، اللہ کا حکم آیا تھا سجدہ کرنے کا، نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو اب قیامت میں اللہ تعالیٰ وہ ان کی وہ صلاحیت ہی سلب کر لے، اب اللہ کی طرف سے پھر سجدہ ریز وہ نہیں کر سکے، ان کو توفیق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور جو کیفیت بیان ہوئی ہے یہیں تک آج آپ نے آیات سنی ہیں، ترجمہ سن لیں اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، کیسے؟ نعمتوں والے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں گے فرما برداروں کو مجرموں کی طرح؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسی باتیں تم سوچتے ہو؟ ام لکم کتاب، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب اتری ہے؟ فیہ تدرسون، جس میں تم پڑھتے ہو، جس میں پڑھ کے تم یہ سمجھتے ہو کہ جی ہمارے لیے بھی وہاں یہی ہوگا، مجرم بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے آج خوش ہیں وہاں بھی ہوں گے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک تمہارے لیے اس میں قیامت میں وہ ہوگا لما تخیرون، جو تم چاہتے ہو، جو تم اختیار کرنا چاہتے ہو وہی تمہیں ملے گا، کسی کتاب میں پڑھا ہے؟
ام لکم ایمان علینا، یا ہم پر کوئی قسم ہے ہمارے ذمے، بالغۃ الی یوم القیامہ، اتنی پکی جو تمہیں پہنچانے والی ہے قیامت تک، وہ قسم قائم رہے گی۔ ان لکم لما تحکمون، کہ جس قسم کے مطابق تمہارے لیے وہ ہے جو تم فیصلے کرتے ہو۔ سلہم، آپ پوچھئے ان سے، ایہم بذالک زعیم، کیا ان میں اس بات کا کوئی ذمہ دار ہے، کوئی ضامن ہے اس بات کا جو تم دعوے کر رہے ہو؟ ام لہم شرکاء، یا ان کے لیے شریک ہی ہیں، فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، ان سے کہیے کہ لے آؤ تم اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ لیکن وہ جب قیامت کا دن ہوگا، اس کی ایک منظر کشی قرآن نے کیا کی، یوم یکشف عن ساق، یہ وہ الفاظ آگے صاف، یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی، ساق، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ بلائے جائیں گے سجدوں کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اس کی استطاعت نہیں رکھیں گے، کفار کا ذکر۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود، اور بے شک وہ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، وہم سالمون، اس حال میں کہ وہ صحیح سلامت تھے، دنیا میں صحیح سلامت تھے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جیسے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، سجدے سے انکار کیا، اللہ کی طرف سے روندہ درگاہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو جب حکم ہوا اطاعت کا، تو آدم علیہ السلام نے اطاعت کیا، اور سب کو فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا۔ بہرحال اس کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ قیامت کی منظر کشی ہے، اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ ساق کا کیا مفہوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم اور عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو قرآن کی صحیح فہم عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ بیماروں کے لیے خصوصیت سے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہم سب کے حال پر، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم والا، کرم والا، عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو ہر قسم کے بیرونی اور اندرونی جتنے بھی دشمن ہیں سب سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو کفر کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔